نہ طالب تعریف ہے نہ طالب منصب۔ کوئی کافر ہوائی جہاز خرید لے یا بہت مالدار بن جائے اور بہت مہنگے مہنگے کپڑے پہننے لگے اور مہنگی مہنگی سواریاں استعمال کرنے لگے، اچھے سے اچھے عطر استعمال کرنے لگے، تو ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے کافروں کو خوش قسمت مت سمجھو، وہ ناپاک ہیں، وہ ناکام ہیں۔ ناپاک ہیں یعنی ناکام ہیں، وہ بدبخت ہیں، وہ خوش قسمت نہیں ہیں، وہ بدنصیب لوگ ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ان کے پاس دین اسلام نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں، اچھی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں ان کے پاس۔ اچھی چیزیں، ایمان اچھی چیز ہے، اسلام اچھی چیز ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، سب سے دنیا کی بیسٹ چیزیں ہیں، سب سے زیادہ عمدہ چیزیں ہیں، ایمان، اسلام، قرآن، مسجد، نمازیں، عبادتیں، اعمال، یہ سب سے زیادہ اچھی چیزیں ہیں۔ ان اچھی اور پاکیزہ چیزوں میں سے کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے تو کیا ہے؟ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ ایک بہت بہترین اشعار ہے۔ دشمنوں کو کیا دیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یار اتنا اچھا مل رہا ہے، یہ اتنے خوش ہیں، اتنا عیش کر رہے ہیں، اتنے ہوائی جہازوں میں پھر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں سوچو، اللہ نے ان کو کیا دیا اور تمہیں کیا دیا؟ یہ ان اشعار میں بتایا۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ دشمنوں کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عیش۔ کائے کا عیش دیا ہے؟ آب پانی اور گل مٹی، پانی اور مٹی کا عیش ہے ان کا، یعنی جتنی چیزیں ہیں، گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور ہوائی جہاز ہے اور کپڑے ہیں، اور یہ سب مٹی سے نکلے ہوئے ہیں۔ کہاں سے نکلے ہیں؟ مٹی سے ہی نکلے ہیں نا۔ سب چیزوں کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ مٹی ہے۔ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آئے گی، تو یہ پانی اور مٹی، ان کو جو عیش ملا ہے وہ پانی اور مٹی کا عیش ہے، پانی اور مٹی کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ جو تمہیں اتنا خوبصورت جہاز نظر آ رہا ہے، اتنی خوبصورت بلڈنگ، خوبصورت کاریں، خوبصورت کپڑے، خوبصورت گھڑی، خوبصورت کھانے پینے کی چیزیں جو اچھی سے اچھی نظر آ رہی ہیں، یہ مٹی کی بگڑی ہوئی شکل۔ تو ان کو کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، مٹی اور پانی کا عیش دیا، جو آگے چل کر مٹی ہو جاتی ہیں چیزیں۔ ہم دیکھتے ہیں اچھی سے اچھی گاڑی جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو گیریج میں کھڑے کر دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس کا کتنا برا حال ہوتا ہے، پھر وہ مٹی بن جائے گی۔ یہ ساری چیزیں، بنگلے اور یہ سارے بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں اور خوبصورت کپڑے اور کھانے، یہ سب مٹی ہو جانے والے ہیں۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، پانی اور مٹی کا عیش دیا ہے۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا درد دل دیا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ درد رکھا ہے کہ ان کی عبادت چھوٹ جاتی ہے تو انہیں افسوس ہوتا ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا کوئی عمل ہو جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے تو ہمارے دل میں ایک درد ہوتا ہے۔ یہ درد ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز دیا ہے کہ کافروں کی ساری چیزیں اس کے سامنے پھیکی ہے، کافروں کی ساری چیزیں اس کے سامنے پھیکی ہیں۔ ان کو وہ ہزار حرام کام کر لیں، ان کے دل میں کبھی درد نہیں اٹھے گا کہ میں نے یہ کیا کر لیا، اپنے مالک کو ناراض کر دیا، اپنے پیدا کرنے والے کو ناراض کر دیا، اپنے پیارے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ان کے دل میں کبھی نہیں محسوس ہوگا، ان کے دل مردہ ہے۔ تو ان کو کیا ملا ہے؟ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہمیں طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی، ساحل کہتے ہیں کنارے کو، سمندر کا کنارہ، سمندر کے کنارے کو کہتے ہیں ساحل۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، یعنی وہ سمندر کے کنارے پر پہنچ کر بھی ڈوب گئے، سمندر کے کنارے پر پہنچ کر بھی ڈوب گئے، وہ پانی کی لہروں کا شکار ہو گئے، طغیانی، سمندر کی سرکشی کا وہ شکار ہو گئے۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہمیں طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔ ہم تو طوفانوں میں گر کر بھی ہم کنارے پر پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ یعنی ہم تنگیوں میں رہے، پریشانیوں میں رہے، مصیبتوں میں رہے، روزی کی تنگی کا شکار، ہر قسم کی تنگی کا شکار مسلمان رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کی موت آتی ہے کلمے کے ساتھ تو وہ پار لگ جاتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ کیا پیارا اشعار ہے۔ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی اور ہمیں طوفانوں میں بھی ساحل دیا۔
یعنی ہم سمندروں کے بیچ میں، طوفانوں میں، مصیبتوں میں رہ کر بھی کنارے پر لگ گئے، اور وہ کنارے پر پہنچ کر بھی ڈوب گئے۔ تو اس لیے یہ آیت ایک عقیدہ دے رہی ہے کہ مشرک ناپاک ہیں ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کہ یہ 2 لاکھ کا ڈریس استعمال کر رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، یا یہ جو ہے اتنی جو ہے اونچی اونچی اڑان اڑ رہے ہیں، یہ ایسے ایسے ہوائی جہاز میں استعمال کر رہے ہیں، یہ کبھی ایک ملک میں ہوتے ہیں تو کبھی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، کیا عیش میں ہے؟ عیش میں نہیں ہے، وہ ناپاک ہیں۔ ان کی ان چیزوں کو دیکھ کر افسوس مت کرو، ان کو اصل حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کہ یہ ناپاک ہے، یہ ناکام ہے، یہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو ایمان نہیں ملا ہے، جن کو دین نہیں ملا ہے، جن کو قرآن نہیں ملا ہے، جن کو اچھی جتنی پاکیزہ چیزیں تھیں ان میں سے کوئی چیز ان کو نہیں ملی ہے، سب پانی اور مٹی ملا ہے۔